سہولت کاروں نے پریس کانفرنس کروائی، مقصد کیا تھا؟ اس کے ساتھ ہی نواز شریف پر ایک حملہ بھی ہوا، اس کی بھی حقیقت سامنے آ گئی، وہ میں آپ کے سامنے رکھ۔ پی ڈی ایم کی حکومت اس وقت بڑی خطرناک چال چل رہی ہے، یہ سارے کا سارا ملبہ آرمی چیف کے اوپر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اصل بندہ جو پیچھے ہے وہ کوئی اور ہے۔ اسے کیا فائدہ ہے، اس پہ بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں، لیکن سب سے اہم بات جو میں کرنے جا رہا ہوں، جسے آپ نے بڑے غور سے سننا ہے اور کوشش کرنی ہے اس پیغام کو ہر جگہ پھیلانا ہے، اشتعال میں نہیں آنا۔ اس وقت آپ کو اشتعال دلا کر تخریب کاری کروا کے سیاست ختم کروانے کی پوری کوشش ہے۔ پرامن رہے، کسی قسم کا اشتعال نہیں ہونا چاہیے، آنے والے دن بڑے سخت اور امتحان والے ہیں آپ کے۔ اس وقت دیکھیں پورا پاکستان سوچ رہا ہے کہ ایک خاتون ختیجہ شاہ، آخر اس نے اتنا بڑا کیا جرم کیا کہ پاکستان کا سب سے طاقتور شخص اس کے نشانے، جنرل رانی صاحبہ ان کی آپ کو پتہ نشانے پہ رکھا ہے، رانا ثناء اللہ، سبق سکھانے کے لیے سارے الزامات، اور اب معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ حکومت مجبور ہو رہی ہے بڑے سے بڑا جھوٹ بولنے پر۔ تفصیلات کیا ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں خبریں بھی آپ کے سامنے بیچ میں ایڈ کرتا رہوں گا۔ دیکھیں رانا ثناء اللہ کی سب سے پہلے بات کریں، رات کو 12 بجے اسے بستر سے اٹھا کے نیند سے، اس کی شکل آپ دیکھ لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا، پریس کانفرنس کروائی گئی۔ معاملہ یہ ہوا کہ جیل کے اندر اس وقت خواتین بند ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے، ان کے ساتھ اجتماعی طور پر معاملات، میری اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں زیادہ بات کروں، آپ سمجھ گئے ہوں گے ان معاملات کو۔ جیل میں خواتین ہے کون؟ سب سے زیادہ نشانے پہ اس وقت خاتون جو ہے ختیجہ شاہ، انہوں نے لگے غلطی سے بم کو مار دی لات۔ انہیں جس طرح باقی پاکستانی خواتین ہیں ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے، اٹھا کے لے کے جو مرضی کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، انہوں نے کہا ختیجہ شاہ کو بھی ایسے ہی اٹھا لیا۔ ضد بھی تھی لیکن پیچھے، تفصیل میں آپ کو ساری بتاتا ہوں۔ برطانوی شہزادی، شہزادہ ولیم کی بیوی کیٹ مڈلٹن، جو آپ کو پتہ ہے پاکستان ابھی آئی بھی، اور ختیجہ خیر شاہ ایک ڈریس ڈیزائنر بھی ہے۔ عمران خان کے دور میں جب پرنس اور پرنسس دونوں آئے پاکستان تو ان کے کپڑوں کا جو ڈیزائن تھا یہ اس ختیجہ شاہ نے ڈیزائن کیا۔ شہزادی ابھی بھی پاکستانی کپڑے پہنتی ہے، جو کہ پوری دنیا میں امریکہ سے یورپ تک، آپ لوگ تو پڑھتے نہیں ہو، دیکھیں گا تو وہ بہت زیادہ پاپولر ہے۔ وہ پاکستانی کپڑوں کی برانڈ اس نے اٹھا دی بہت بڑی، مختلف فنکشنز میں، پھر اس تو خط لکھا باقاعدہ ختیجہ شاہ کو شکریہ کا۔ شاہی خاندان تک اب یہ معاملات پہنچانے جا رہے ہیں کہ دیکھیں ختیجہ شاہ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اب برطانوی شہری ایک اور خاتون جس کی ملائکہ بخاری اور شیریں مزاری کو ویڈیوز دکھائی گئی، وہ بھی لاہور سے غائب ہے، اور ان کے ساتھ بھی باقی آپ میری بات ساری سمجھ گئے ہوں گے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا جی کہ ہم نے گفتگو پکڑی ہے، کال انٹرسیپٹ کی، جس میں دو طرح کی پلاننگ ہے، ایک کسی کے گھر ریڈ کرنا، فائرنگ کرنا، اور دوسرا زیادتی کا معاملہ، اور اس کا پھر الزام جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں پر۔ اب ظاہر ہے پولیس تو ہوگی نہیں، تو یاد رکھیں رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس سب سے پہلے ایک قطر کے صحافی نے وہاں سے بلکہ آواز اٹھائی کہ آپ کو اس وقت رات کے 12 بجے ایسی کیا ضرورت پڑی؟ پتہ چلا کہ یہ رانا ثناء اللہ کی اپنی جان کا بھی مسئلہ ہے۔ پھر نون لیگ کے صحافیوں کی ٹویٹس اور پھر پوری پلان گیم سامنے آنا شروع، آہستہ آہستہ سوالات اٹھنا شروع ہو گئے۔ ایک تو سب سے پہلے رانا ثناء اللہ کو اپنی جان کا خطرہ، اسے پتہ چل گیا کہ اسے مروا کر تحریک انصاف پر ڈال دیا جائے گا، راستے سے ہٹانے کی کوشش ہے، تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے رات 12 بجے اٹھ کر آیا۔ اس کا یہ منصوبہ بھی تھا کہ یار کہیں یہ نا مجھے لٹکا دے اور نام ان پہ ڈال دیں۔ دوسرے لوگوں نے ایک کہتے ہیں جی کال بیان پکڑ لی اور سارے شروع ہو گئے جی کہ عمران خان نے کہا سرپرائز دیا ہے، سرپرائز دی ہے۔ وہاں عمران خان سے جو ملاقات ہوئی صحافیوں کو، اس میں سے سارے کہہ رہے کہ ایک لفظ بھی عمران خان نے سرپرائز کا نہیں بولا۔ میں نے وہ گفتگو سننے کی بار بار ایک دفعہ بھی سرپرائز کا لفظ نہیں، لیکن ٹی وی پہ ہر جگہ رانا ثناء اللہ چلا رہا ہے جی، جگہ جگہ سرپرائز۔ پھر 12:25 پر رانا ثناء اللہ اور نواز شریف کے جو ساتھی ہیں لندن میں، وہ 11:59 اس سے پہلے لندن میں بیٹھے ہوا شخص، کیا اسے ایجنسیوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا، وزیر داخلہ سے بھی پہلے، ناصر بٹ نامی شخص، کہ عمران خان نے سرپرائز کی بات کی تو یہ سرپرائز آنے والا ہے۔ عمران خان نے تو ایک مائنڈ گیم کیا، جس طرح اکثر ہم لوگ کہتے ہیں برج الٹ گئے، ہواؤں کا رخ بدل گیا، استعفے دینے والا چاہے کوئی کونسلر ہو، لیکن ایک مائنڈ گیم ہوتی ہے سارے، البتہ ایک پلان ہے۔ جس طرح ضلع شاہ کو انہوں نے پہلے مارا اور الزام تحریک انصاف پر ڈالا، اس کے رہنما نے کیا، اور پھر لوگوں اس کے گھر والوں کو ڈرا کے چپ کرا دیا۔ اب یہ لوگ تحریک انصاف کی جس خاتون کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، اور جو سننے میں ایک نہیں کچھ کے ساتھ ہوا ہے، اچھا یہ خبر میری نہیں ہے، نہ ہی میں اس حالات میں کنفرم کر سکتا ہوں، نہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن چور کی داڑھی میں تنکا ہے، ہم لوگ تجزیہ کر سکتے ہیں حالات کا، انالیسس کا۔ جو جیل ہے وہ حکومت کے قبضے میں ہے، پولیس سے لے کے تمام ادارے اس وقت حکومت کے قبضے میں۔ کوئی بندہ اب جیل کی دیوار ٹاپ کے اندر جا کے ایسا کام کر نہیں سکتا۔ انہیں کیا ضرورت پڑی 12 بجے یہ بتانے کی کہ یہ واردات ہونے والی ہے؟ اب یہ کوئی تحریک طالبان تو ہے نہیں کہ بنو کی جیل میں جا کے اپنے قیدی چھڑا لیں گے۔ یہ بیچارے تو زمان پارک میں عمران خان سے ملنے نہیں جا سکتے۔ ان کا لیڈر اس وقت انٹرنیٹ، بجلی، پانی، گیس کے بغیر زمان پارک کی 4 دیواروں کے اندر محصور بیٹھا ہے۔ یہ تو مجبور ہے، اس وقت مظلوم ہے، لیکن یہ کور کرنے کی تیاری، یہ پہلے ہی انہوں نے آگے واردات ڈال دی۔ مسئلہ ان کا یہ ہے کہ چونکہ ایف اے پاس ہے، ان کی تعلیم زیادہ نہیں، ساری زندگی پٹواری، جیالے، مدرسے کے بچوں، جاہل لوگوں سے واسطہ پڑھ کے ان کو دباتے رہے۔
इस दफा इनका वास्ता पड़ गया पढ़े लिखे लोगों से। ओवरसीज पाकिस्तानी सबसे ज्यादा हुनरमंद पढ़ा लिखा तबका जो बाहर जाके बैठ गया, वो इनका प्रोपेगेंडा बयानिया 5 मिनट में तबाह कर देता है। उसके पास इनके बच्चे सवाए इनके उठा लेने या दबाने के और कोई हल है नहीं। अब सूरत हाल ये है कि इन्होंने जज्बात में तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान की जेलों में कैद बहुत से लोग जो कि दोहरी शोहरियत के हामिल हैं उन्हें भी रगड़ दिया। बरतानवी हैं, अमरीकी हैं, यूरोपियन हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनके पास वसाइल की कमी नहीं, वो ये तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। जो अपनी रिहाई से बाहर ज़्यादा इस तहरीक को कामयाब करना चाहते हैं, वो वीडियोज़ हैं, तस्वीर हैं, ऑडियोज़ हैं, अब उन्हें वो झुटला नहीं सकते कोई भी। अब वो तमाम चीज़ें इकट्ठी कर, इसीलिए उन्होंने पहले से ट्वीट कर दी चोर की दाढ़ी वाला तिक्का जी कि ऐसा कोई मामला हुआ अगर तो हम कहेंगे हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, लेकिन जो वीडियोज़ ऑडियोज़ तस्वीर हैं वो ये कैसे छुपाएंगे। और वो बाकायदा तौर पर सबूत पीटीआई के हाथ लग गए हैं, वो ब्रिटिश हुकूमत के सामने रखेंगे, अमरीकी हुकूमत के सामने, इंटरनेशनल मीडिया के सामने, कि ये देखें जी आपके शहरियों के साथ भी क्या, हमारे तो छोड़ ही देना, वो तो इंसान ही नहीं समझे जाते ना। लेकिन ये खतीजा शाह के पीछे देखें मरियम नवाज, वो ताकतवर शख्स, उस सियालकोट में बाकायदा तकरीर के नाम लेते हैं, सहाफ़ी जो है वो बाकायदा तौर पर इसके पीछे पड़े। क्यों? मैं आपको उसकी भी वजह बताता हूँ। तहरीक इंसाफ को इस वक्त जो है तकरीबन 98 लाख तो बैरूनी दुनिया में लोग रहते हैं जो उसको पसंद करते हैं, उनमें बड़े पढ़े लिखे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, बड़े बड़े अहम ओहदों पर। अब जनरल आसिफ नवाज जंजुआ की नवासी, जिसे बाकायदा तौर पर जनरल आसिफ नवाज को मियाँ शरीफ ने BMW गाड़ी देने की तोहफा कोशिश की, नहीं लिया, और उसके बाद फिर जनरल आसिफ नवाज अचानक जहर दिया गया। और ये बेनज़ीर भुट्टो के अल्फाज है। और जनरल आसिफ नवाज कहते हैं मुझे वो रिश्वत देने है मियाँ शरीफ, मैं हैरान रह गया, मुझे किस तरह आर्मी चीफ को रिश्वत दे रहा है वो। फिर बेनज़ीर भुट्टो का बयान रिकॉर्ड में मौजूद है कि नवाज शरीफ ने जनरल आसिफ नवाज जंजुआ को जहर दिया। फिर पोस्टमार्टम और जुडिशल रिपोर्ट कभी आई नहीं, जो पाकिस्तान में आती ही नहीं। जिस तरह ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मारा और बिलावल को ज़ियाउल हक से नफ़रत थी पहले, अब नहीं है, इस तरह खतीजा शाह को अपने नाना के नफ़रत की वजह से आले शरीफ से नफ़रत है। और उसके बाप मरियम नवाज के बाप पर उसका इल्ज़ाम है, इसीलिए वो जलसों में खड़ी होकर खतीजा शाह का नाम लेके कि तुम ब्रिटिश शहरी हो, और जेल में भी बाकायदा इसकी फरमाइश पे टारगेट किया गया। दूसरा, खतीजा शाह का वालिद सलमान शाह पंजाब हुकूमत में उस्मान बुज़दार के साथ काम कर चुका है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में था, उससे पहले सदर मुशर्रफ की फाइनेंशियल टीम में था, फाइनेंस मिनिस्टर का एडवाइज़र रहा है, एक इकोनॉमिस्ट है, मईशतदान है। पाकिस्तान की जो माशी पॉलिसी आपको नज़र, उस पर बड़ा काम है इसका। शौकत अजीज़ के साथ भी एडवाइज़र के तौर पर काम किया हुआ है। 2 बेटे हैं, 3 बेटियाँ उसकी। लेकिन ये याद रखें जो बड़ा अहम मामला है कि अभी लाहौर में ज़मीन का पंजाब में बहुत बड़ा मसला है कि इदारे को ज़मीन भी चाहिए थी पंजाब हुकूमत से, जो उस्मान बुज़दार नहीं करता था। बाद में निगरान हुकूमत आई मोहसिन नकवी के, तो उन्होंने एकड़ों के हिसाब से वो ज़मीन भी ले ली। और भी बहुत सारे मसाइल थे, जिसमें बाजवा साहब उस वक्त रावी प्रोजेक्ट का भी मसला था, फाइनेंशियल चीज़ें थी बहुत सारी जो सलमान शाह नहीं करता होगा। उसके अलावा और कोई मसला समझ नहीं आता इतनी नफरत का। मरियम नवाज की तो समझ आती है, उनका तो कातिल मकतूल का चक्कर है। आसिफ नवाज जंजुआ को मारा हुआ नवाज शरीफ ने, बकौल मरियम नवाज बेनज़ीर भुट्टो की। अब इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस से आ रही है ये मामला।